کی چابیوں پر قبضہ کر لیا، اسے فتح و نصرت کی چابیاں عطا کر دی گئی، اسے ختم نبوت اور رسالت کی چابی عطا کر دی گئی، اور کائنات کی سلطنتوں اور ہواؤں کے تصرف کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ فرماتی ہیں پھر ایک اور بادل نمودار ہوا اور اس نے پردوں میں ان کو پھر مجھ سے چھپا لیا، ڈھانپ لیا، اور آواز آئی اب محمد کو مشرق و مغرب کے علاوہ انبیاء کرام کے اماکن ولادت کی زیارت کراؤ، جن و انس ان کو دیکھ لیں، چرند اور پرند ان کو دیکھ لیں، ساری دنیا پہچان لیں۔ اور آواز آئی کہ حضرت آدم کی وہ صفوت جو ان کے کمال کے وقت ان میں رکھی گئی تھی، جب وہ کمال پر پہنچے تھے، وہ صفوت اس محمد کے وجود میں ولادت کے دن عطا کر۔ حضرت نوح کی عقت اور گریہ وزاری جو 900 سال کی عمر میں کمال پہ جا پہنچی تھی، اس محمد کے وجود میں ابھی سے رکھ دو۔ حضرت ابراہیم کی خلافت، خلت اور دوستی رب کائنات کے ساتھ جو ساری زندگی کی عبادتوں، ریاضتوں، طاعتوں اور قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی تھی، اس دوستی کا مقام اس محمد کو پہلے دے۔ آواز آئی حضرت اسماعیل کی زبان اسے آج دے دو، یعقوب کی بشارت دے دو، اسے یوسف کا حسن عطا کر دو، ایوب کا صبر دے دو، یحییٰ کا زہد دے دو، عیسیٰ کی سخاوت دے دو، اور حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ وہ کمالات، وہ اوصاف، وہ اخلاق، وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ عظمتیں، وہ سطوتیں جو سارے انبیاء کو ان کے کمال کے رتبے پر پہنچنے کے بعد دی گئی تھی، اس محمد کے وجود میں پہلے دن لگے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حضرت آدم کی بشریت، حضرت ابراہیم کی بشریت، اسماعیل کی بشریت، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت جہاں جا کر اپنے مقام منتہا پہ ختم ہوئی، مصطفیٰ کی بشریت ولادت کے لمحے سے وہاں شروع ہوئی۔ اعلان تھا کہ جملہ انبیاء کی نبوت رسالتیں اپنے کمال کے جس مقام تک پہنچی تھی، وہ جوہر، وہ ملکہ مصطفیٰ کی ابتدا میں رہا، تاکہ پتہ چلے کہ جہاں پر ان انبیاء کے سفر ختم ہوئے تھے، مصطفیٰ کا سفر وہاں سے شروع ہوگا۔ جہاں ان کے سفروں کی انتہا ہوئی تھی، وہاں سے مصطفیٰ کے کمال کے سفر کی ابتدا ہوگی۔ اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ سب انبیاء کو اخلاق حسنہ سے نوازا گیا، مگر میرے محبوب وہ سارے اخلاق جب اپنی عظمت کے کمال پر پہنچے تو انک لعلی خلق عظیم، آپ کو خلق عظیم کے کمال کے اوپر فائز کیا۔ کیسے کہ مصطفیٰ کے خلق کو خلق عظیم کہا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے پوچھا، امی جان یہ جس حضور کے اخلاق کو خلق عظیم کہا گیا، بتا تو دیں کہ وہ خلق تھا کیا، وہ خلق اور اخلاق تھا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھی؟ صحابی نے عرض کیا حضور پڑھا ہے امی جان۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا خلق قرآن۔ یہ بات توجہ طلب ہے، مصطفیٰ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن، حضور کا خلق۔ اور یاد رکھ لیں خلق صفت ہوتی ہے،
خلق کیا ہوتی ہے؟ بولیے، صفت ہوتی ہے۔ تو فرمایا قرآن مصطفیٰ کا خلق ہے، یعنی مصطفیٰ کی صفات ہے۔ اور باری تعالیٰ بتا دے قرآن کیا ہے، وہ کہتا ہے قرآن میرا کلام، اور کلام کلام والے کی صفت ہوتی ہے۔ کلام کلام والے متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے قرآن میری صفت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے قرآن مصطفیٰ کی صفت ہے۔ خدا فرماتا ہے قرآن میری صفت ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن، بولیے نا، مصطفیٰ کی صفت ہے۔ تو صفت اور صفت، ادھر قرآن خدا کی صفت، ادھر قرآن مصطفیٰ کی صفت، اس لیے فرمایا مصطفیٰ تو خلق عظیم پر ہے۔ تو یاد رکھ لیں، قرآن خدا کی صفت، قرآن مصطفیٰ کی صفت، صفت تو ایک ہو گئی، ذات ایک نہیں ہو سکتی۔ ذات خدا کی جدا رہی، ذات مصطفیٰ کی جدا رہی۔ آئینہ ایک بنا دیا اور کہہ دیا اگر کوئی اس آئینہ قرآن میں شان خدا کو دیکھنا چاہے تو قرآن شان خدا بھی ہے، اور کوئی شان مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے تو قرآن شان مصطفیٰ بھی ہے۔ تو بتا دیا ذات جدا ہے مگر صفت میں مصطفیٰ خدا کا ذات جدا ہے مگر صفت جدا نہیں۔ اس لیے فرمایا اس پہلی شب سارے اخلاق اس مصطفیٰ کے وجود پاک میں جمع کر دو، پھر ساری مخلوق حضور کی غلامی میں دے دی۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ان کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا، اور ایک کے ہاتھ میں ایک مہر تھی۔ 3 ملائکہ نورانی مخلوق، ایک کے ہاتھ میں ایک چاندی کی سراہی، ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کا کپڑا، ایک کے ہاتھ میں مہر، اور اس کی چمک اتنی کہ آنکھیں چندیا رہی تھی۔ فرمایا اس سراہی میں نورانی پانی تھا، اس پانی سے اس مہر کو 7 مرتبہ دھویا گیا، 7 مرتبہ دھویا گیا۔ پھر دھو کر وہ سرکار کے دونوں کانتوں کے درمیان وہ مہر لگا دی، یہ مہر نبوت مصطفیٰ پر لگا کر پھر اس ریشم کے کپڑے میں لپیٹ دیا، اور لپیٹنے کے بعد فرمایا آمنہ اب تیری گود کی باری ہے۔ یہ سب کچھ ہو چکا، اس وقت تک گود میں نہیں دیا، یہ سب کچھ ہو چکا، لپیٹ کر مہر لگا کے فرمایا آمنہ اب اسے گود میں لے لے۔ فرماتی ہے خدا کی قسم اس رات کے انتظار میں مخلوق خدا کرن ہا کرن انتظار میں تھی، اور جب میری گود میں حضور آ گئے عرش سے فرش تک ہر شے جشن میلاد منا رہی تھی، ہر طرف پیغامات تہنیت مل رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا تھا، فضاؤں پر وجد و مستی کی کیفیت تھی، زمین اپنے بخت رسا پہ پھولی نہیں سماتی تھی، آواز آ رہی تھی سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو۔ جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، باری تعالیٰ نے فرشتوں اور حوروں کو خطاب کر کے فرمایا فرشتوں حوروں میرے مصطفیٰ کے میلاد کا جشن مناؤ، آج صاحب معراج آج کی صبح دنیا میں تشریف لا رہے ہیں،